نیک تصور کرتے ہیں، بہت پاکساں ہیں، عبادت گزار ہیں. دیکھو آدمی نے نیکی اور پرہیزگاری کی منزلوں پر قدم رکھنا چاہیے، اور اتنی بھی اونچائی پر نہیں جانا چاہیے کہ دوسرے لوگ اس کو بولے نظر آئے، دوسرے لوگ اس کو چھوٹے نظر آئے اور دوسرے لوگ اس کو گنہگار نظر آنے لگے. خود نے اتنا بڑا متقی پرہیزگار اپنے آپ کو نہیں تصور کرنے لگنا کہ دوسرا اس کو گنہگار نظر آئے. تو آدمی کیا ہوتا ہے، ایک اور اس کی مثال کے آدمی کے تھوڑا سمجھ میں آئے، کیونکہ تھوڑا صاف بول دیتا ہوں تو تیر جم سے چور جاتا ہے. آدمی کو کیا ہے، دیکھیے ایک اور چیز ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جو روڈ میں گاڑی پکڑا ہے ہم اسی کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ کبھی آپ نے اپنے کاموں پر یا اپنے فعلوں پر، اپنے کچھ کاموں پر کبھی غور کیا ہے کیا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شراب پی کر حرام کام کر رہا ہے نا، اور آپ بھی در پردہ حرام کر رہے ہیں، مگر آپ نمازی ہیں، مگر آپ حاجی ہیں، مگر آپ کے چہرے پر پکی داڑھی ہے، آپ ٹوپی لگا کر گھومتے ہیں، اور کام آپ اگرچہ روڈ پہ گاڑی نہیں بکتے مگر اپنے گھر میں وہی کام کر رہے ہیں جو خلاف شرع ہے، جو حرام ہے، مگر آپ کیا تصور کرتے ہیں نہیں کہ کیا ہے، چاہے ایک گلاس پیشاب ہو، چاہے پیشاب کا ایک قطرہ ہو، ڈرام میں آپ ڈال دیجیے تو آپ کوئی پانی نہیں پئیں گے. میں کہوں گا صاحب ایک ہی قطرہ تو ہے نا. اب آپ کہوں گے نہیں صاحب وہ ڈرام میں پیشاب ڈالنے والا دارو والا تھا، چٹوریا تھا، روڈ پہ گاڑی پکڑنے والا لتخور تھا، یہ تو ڈرام میں قطرہ ڈالنے والا حاجی تھا، نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا. اب آپ بغیر کوئی بھی تھا، پیشاب کا قطرہ تو تھا ڈالا تھا. ارے کیسے پی لیں گے؟ تو لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنی مجلسوں اور اپنے دائروں کو بھی ذرا غور سے دیکھیں. صرف نوجوانوں کے عادت و اطوار اور افعال پر نگاہ مت ڈالیں، بلکہ ہم قوم کے بڑے لوگ ہیں، قوم ہمارے نقش قدم کو اختیار کرتی ہے. بعض دفعے ہم آگے بڑھ کر قوم کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، کہتے صاحب ہم کو آگے کیوں نہیں کیا، ہم کو کیوں نہیں بلایا، ہم قوم کے بڑا ہے، بڑے ہیں. جب کسی کام کے کرنے کا کام ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں دیکھا کہ میں قوم کا بڑا ہوں، پر خلاف شرع کام کر رہا ہوں، میری قوم میرے کو دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ اس وقت آپ کی سوچ، آپ کا کردار کہاں چلے جاتا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں سوچتے کہ ہم قوم کے بڑے ہیں؟ اچھا لوگوں نے ابھی ایک اور دائرہ بنا لیا ہے کہ جتنا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے وہ امام کے لیے ہے. امام اگر کوئی خلاف شرع کوئی کام اس سے ہو جائے یا ہو گیا تو پورا محلہ کو ساتھ کر دیتا ہے. یہاں نہیں تو سب جگہ کی بات ہے، امام صاحب نے ایسا کیا. ایسا لگتا ہے کہ ساری تقویٰ پرہیزگاری وہ امام کے لیے سمیٹ کر آ گئی. امام آسمان سے اترا ہے یا زمین سے کہیں سے نکلا ہے، کیونکہ اس سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور خود 50 کام ایسے چل رہے ہیں ان کے اعلانیہ، کیوں کہ ان سے کوئی پوچھنی ہوگی نا، ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا نا. فتویٰ نہیں لگائے گا تو ان کا کیا بگڑے گا؟ نہ ان کو کوئی محلے سے نکالے گا، نہ ان کی روزی روٹی چھینے گا، نہ ان کا کوئی مال جائے گا، نہ کچھ ہوگا، نہ ان کی جو ڈیوٹی جائے گی، کچھ نہیں ہوگا. ان کا وہ ننگے نچلے، ان کا کچھ نہیں ہونے والا. امام چھوڑو رے باپ رے، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ بھی ہم نے دائرہ بنا لیا کہ ساری تقویٰ و طہارت امام کے اوپر، باقی ہم پہ نہیں ہوتا. افسوس ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے قوم کے بڑے ہیں، یہ ہمارے قوم کے جن کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب ان سے لوگ، ان نوجوان ان کے نقش قدم پر چلیں گے. کبھی کبھی ہم نے تم کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے
کہ نوجوان کیسا ادھم مچاتے ہیں. کبھی کبھی ہم نے تم کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ کتنے غیر شرعی کام ہوتے ہیں, کتنے جو ہے ناجائز و حرام کام ہوتے ہیں. ہم نے آپ لوگوں کو بھی سنا ہے اے بزرگوں, مگر ہم نے کہیں آپ کو بھی دیکھا ہے کہ آپ بھی کہیں نہ کہیں اس انداز سے نہیں تو کسی اور انداز سے غیر شرعی کاموں میں مبتلا ہے. اپنا اپنا جائزہ لیں. کھل کر بولوں گا یہ مناسب بھی نہیں ہے کھل کر بولنا. لوگ کہیں گے کہ ہم پر وار کر دیا, ڈائریکٹ مولانا نے بات کر دیا, نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں جو بارش ہوتی ہے وہ اجتماعی طور پر ہوتی ہے. مرض گرایا جاتا ہے, اپنے اپنے مرض کا علاج کریں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, کہ تم لوگ جب تک اچھے کاموں کا حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے منع کرتے رہو گے, تو سرکار فرماتے ہیں کہ تم لوگ اچھے کاموں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے منع کرتے رہو. سرکار فرماتے ہیں ورنہ اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا اور پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. بہت نیکیوں کی بات کرتے ہیں نا, تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کتنے غیر شرعی کام کر رہے ہیں. اعلانیہ اور پھر جمعے سے کوئی گفتگو تقریر ہو رہی ہے نا, تو اس کو بھی نہیں سوچتے کہ یہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے. کیوں کہ ہماری سوچ ایسی بن گئی نا کہ ہم تقویٰ, ہم حاجی, ہم نمازی, ہم پرہیزگار, تو وہ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں, وہاں بیٹھ کے دوسرے کو دیکھتے ہیں, یہ گنہگار, یہ فسادی, یہ فسادی, اور خود کتنا بڑا فسادی. تو اتنی بڑے منزل پہ نہیں پہنچنا کہ دوسروں کو بے وقوف اور گورا سمجھیں. سمجھتے نا, سرکار نے فرمایا فسادی امت کے وقت جب کوئی بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. یہاں تو ایک سنت کو کیا زندہ کرنا, لوگ اجتماعی طور پر سنت کا مذاق بنا رہے ہیں. چیخ کر تیکھے جملوں میں ممبر رسول پر یہاں سے عالم مولانا پکار رہے, تقریر کر رہے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. ایک اجتماعی طور پر جمع ہو کر غیر شرعی کام بنائے کیے جاتے ہیں اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. کیوں کہ ہم کر رہے ہیں, برا وہ ہے تو تم کر رہے ہیں. مسلمان بھائیوں, یہ جو دنیا میں جو اتنی ہلچلیں مچی ہے اور جو سب ہو رہا ہے, یہ ان کو دیکھ کر بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو حیرت ہے. اور ہم یہ سوچتے کہ بہت امن و امان میں ہے, ہر جہاز جانب سے ہماری حفاظت ہو رہی ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ زنجیریں زیادہ دن تک یا یہ محافظی دستے جو ہے زیادہ دن تک محفوظ نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کو توڑنے والے ہمارے اعمال ہی ہیں, ہمارے غیر شرعی اعمال ہیں جو ان ساری چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور وہ جب دائرہ ٹوٹے گا نا, سب کی گرفت ہوگی. عرض یہ ہے, چاہے نوجوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے امام ہو, چاہے مقتدی ہو, سب پر شریعت مطہرہ پر عمل کرنا, اس کا احترام کرنا, دین اسلام کی تعظیم کرنا سب پر لازم ہے. ہم سب مل کر اس کی حفاظت کریں گے. باقی اور جگہ آپ رہنمائی کا بہت دعویٰ کرتے ہیں, قیادت کا بہت دعویٰ کرتے ہیں, تو کبھی کبھی اپنی مجلسوں کو بھی, اپنی محفلوں کو بھی دیکھ لیں کہ ہماری قیادت یہاں سے کیا مطالبہ کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ مجھ کو سب کو عمل کی توفیق رکھے گا. اچھا, اب یہ اور چیز سنیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر کے حاکم ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جن کو محلے کی بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اگرچہ اس کو محلے کا رہنما نہیں بنایا گیا, مگر وہ اپنے دل میں خواہش کرتا ہے کہ کل میں بھی اس محلے کا رہنما بنایا جاؤں. تو سمجھ لو کہ سوچ و بچار تو آلہ ہے نا, تو سوچ و بچار آلہ ہے تو
गिरफ्त भी आला होगी, गिरफ्त भी आला होगी, पूछ भी आला होगी। जैसे मैं तसव्वुर करता हूँ कि साहब, मिसाल के तौर पे तसव्वुर करता हूँ कि साहब मैं एक मोहल्ले की बात नहीं, इमाम ने पूरे नागपुर का सबसे बड़ा मुफ्ती और कायद को मेरे को कर देना चाहे और मैं अपना सोच विचार रखता हूँ, तो फिर तो पूरे नागपुर के हिसाब से पूछोगी ना, नागपुर के हिसाब से पूछोगी ना। ख्वाहिश तो आला है ना, तो ख्वाहिश बनाकर बैठे हो तो आपके किरदार आवाज भी देखे जाएंगे ना कि नागपुर लेवल पर जाकर आपका क्या कारण है। तो आप अगर आप दिल में जमा बैठे हैं कि मैं मोहल्ले का रहनुमा, मैं मोहल्ले का कायद, मैं मोहल्ले का फलक गर्दाना चाहूँ, तो आपके अमाल, किरदार, आपका उठना बैठना, आपकी महफिलें, आपकी नशिस्तें, आपके अखलाक को भी तो देखे जाएंगे ना कि आप मोहल्ले लेवल पर दीनिया में क्या कर रहे हो। अब सिर्फ घर तक मामला महदूद नहीं होगा ना, जिनका घर तक है उसके घर तक, जिनका दर है तो दर तक, जिनका दायरा बढ़ते गया कुछ नहीं है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ, इसके पहले आपने सुना, 3 लोगों पर जन्नत हराम है। सरकार 3 लोगों पर जन्नत हराम है। एक वो जो शराब का आदी है, यानी जो शराब का आदी है, शराब पीता है और अगर तौबा की बात है, तौबा भी नसीब ना होगी, अल्लाह होता, अल्लाह खैर करे। अब अल्लाह भी उस पर रहम फरमाए कि अब क्या क्या होने वाला है। सरकार ने फरमाया उस पर जन्नत हराम है। और दूसरा वो जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, अपने माँ बाप का नाफरमान है। आदमी को इब्तिदा से देखी जाती है, जो अपने माँ बाप का फरमाबरदार है वही दुनिया की रहनुमाई और दुनिया की अगुवाई का काम कर सकता है। तो अपने माँ बाप के नाफरमानी, जो अपने माँ बाप के हुकूक न जाने, वो आपके और हमारे हुकूक से कब वाकिफ होगा। तो अपने घर के हुकूक अपने माँ बाप के, जो सबसे पहले अगर किसी का हक है हम पर, तो वो हमारे माँ बाप का है। जो अपने माँ बाप के हुकूक न जाने, वो दूसर को दुनिया पर रहनुमाई का जो है और क़यादत का हक अदा कर सकता है। हज़रत सरकार सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला में एक साहब आए, गवर्नर साहब, उनको आपने बुलाया कि फला जगह का तुमको गवर्नर बनाया जाता है, उनके साथ ठीक आइए। आपने परवाना दे दिया लिखकर। उतने में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म गोद में बैठ गया। आपने उसको गोद में बिठा लिया, आपने उसके प्यार फरमाया, मोहब्बत फरमाई उससे। तो वो जो गवर्नर साहब है वो देखकर कह रहे थे, अरे हजरत आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आपका जो मकाम है जो कितना बड़ा आला है, और आप एक बच्चे से ऐसा प्यार फरमाते हैं। जो उसका मिजाज था कि उमर फारूक आज़म में सख्त मिजाज पहले मालूम था, और फिर भी एक अमीरुल मोमिनीन खलीफा है और इस तरीके से बच्चे पर मेहरबान है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साथ सख्त मिजाज होना चाहिए, थोड़ा सा रोक दबदबा हाथ लाड हो, ऐसा होना चाहिए। वो सोचता है। उसने कहा हजरत आप अपने वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन और बच्चे से इस तरीके से मोहब्बत फरमाते हैं। तो कहने लगा हजरत मेरे तो इतने बच्चे हैं, उसने तादाद ज्यादा गिनाई कि मेरे 4 है 5 है 8 है, गिनाई मेरे काफी बच्चे हैं, मगर कभी मैंने उनसे ऐसा प्यार नहीं किया, कभी उनसे ऐसी मोहब्बत नहीं फरमाई। हजरत उमर फारूक आज़म ने आपका वो परवाना हमने जो दिया था थोड़ा दे दिया, आपने दिया और उसको फाड़ दिया। कहा कि तुम इस लायक नहीं हो तो तुम कहीं के रहनुमा, कहीं के कायद या कहीं के गवर्नर बनाए जाए। कहा क्या क्या बात है। कहा जो अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं कर सकता वो रियायत से क्या मोहब्बत करेगा। जो अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करता वो रियायत से क्या मोहब्बत करेगा। तो हजरात मोहतरम, जिसके खुद आमाल और किरदार अपने घर के मामले में दुरुस्त न हो, वो कौम की रहनुमाई की बारे में, क़यादत के बारे में हरगिज़ न सोचे। पहले वो सोचे कि मैं अपने आप को संभालूं, है ना। हजरात मोहतरम, और फिर इस हदीस शरीफ को शादी के मौके पर सुनाई जाती है। तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हें कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। तुम्हें कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। और फिर फरमाया कि वो अपने घर में अपनी बीवी से मोहब्बत का सुलूक करता हो, अपने घर में अपनी बीवी से। तो क्योंकि बादशाह सलामत को सबसे ज्यादा जोर बताने का अगर कोई हक है तो वो अपनी बीवी वाली है।
بادشاہ سلامت وہی زیادہ سب سے پہلے حملہ کرتے وار کرتے ہیں. تو بادشاہ سلامت کی گھریلو زندگی کو دیکھیں گے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے, اس نے سلوک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, محبت کا سلوک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اپنی رعایا, بیوی بھی اس کی رعایا, بیوی یعنی اپنی رعایا کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے. سرکار نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو, اور اخلاق اچھے ہونے کی دلیل آگے بتا رہے ہیں سرکار کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے محبت کا سلوک کرتا ہو, اس نے سلوک کرتا ہو. اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہوا کہ باہر کی جتنی زندگی ہے اس کا تعلق گھر سے ہے. یہاں اچھا تو وہاں اچھا, سمجھ گیا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آدمی کو خود سنورنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا مذہب, ہمارا اسلام, ہماری تہذیب, ہمارا کلچر, کتنی بار بتایا ہمارا کلچر, ہماری تہذیب ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. یعنی جب تم خوش ہو تو نہیں ناچ دو, ہے نا, اور جب مصیبت آئے تو اللہ پروردگار عالم بڑے موٹے موٹے آنسو ان سے تاج جانا. جب خوشی آئی تھی کہاں سے دلا, اس رب کے فرمان, اس نبی پاک کی شریعت جس نے زخم سہ کر تم تک پہنچائے, بہت بڑا ہے تم نے تو بہت اس کی خلاف ورزی کی, شریعت مطالعہ کی پامالی کی, تب کیا ہو گیا. ارے خوشی ہو گئی تھی, خوشی ہو گئی تھی نا. تو وہی خوشی سے یہ جو اندر مبصرین کانو والا شیاطین پوری دن جڑی ہوئی ہے, آپ کو گفتگو طویل ہو جائے گی, مگر یہ زیادہ مناسب تھی, اسی لیے یہ حدیث شریف سامنے ہے. یہ حدیث شریف سامنے ہے, یہ نظر جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں برداشت کر کے, ہے نا, آپ نے سنا وہ تو ایک گھنٹہ بھی بہت سارا اس میں بچا ہوا ہے, یہ اسلام ہم تک پہنچایا, اور ہم ذرا سی باتوں میں موڑ پر نکانوں پر ہم بس جب موقع ملتا شریعت کا مذاق بناتا. یار مسلمان بھائیوں, بڑی بڑی باتوں میں نہیں, چھوٹی چھوٹی جو اس کو بولتے ہیں نا, وہ تو گناہ کو تو چھوٹا بھی نہیں سمجھتا, تب کہاں لے جا کر ڈبائے گا. سنا ہوگا نا ایک ذرے کو بھی حقیر نہ سمجھو, وہ بھی بتاتا ہے ہوا کرو, تو ایک گناہ کو بھی ہلکا مت سمجھو, وہ بھی جا کے کھائی میں ڈبا دے گا. سمجھیے نا. تو حضرات محترم, سرکار نے فرمایا کہ شراب کا عادی اس پر جنت حرام ہے, اور ماں باپ کا نافرمان. اور تیسری بات جو بتائی کہ وہ بے حیا شخص جو اپنے گھر میں بے حیائی ہوتا ہوا دیکھے اور اسے نہ روکے, وہ شخص جو اپنے گھر میں بے حیائی ہوتا ہوا دیکھے اور اسے نہ روکے, یہ تین لوگ ایسے ہیں جن پر جنت حرام. اللہ. تو حضرات محترم, اب گھر کی بات کریں نا, محلے میں جو بے حیائی ہو رہی, صرف بے حیائی اسی کا نام نہیں ہے کہ کپڑے اتار کر گھومنا, بے حیائی اسی کا نام نہیں ہے کہ روڈ پر گالی بکنا. بہت سی بھی بے حیائیاں ہیں جو اچھے اچھے لباس میں اور متقی پرہیزگار بن کر انجام دی جاتی ہیں, اور سوچتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ غلط ہے. اگر اتنی طاقت اللہ مجھے دیتا تو میں پکڑ کر کہتا کہ یہ غلط ہے. اگر اس کا وہ غلط ہے تو تیرا یہ بھی غلط ہے, مگر وہ طاقت نہیں ہے, اور وہ اس طاقت کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا ہے. نہیں تو پکڑ کر کہتا کہ جب اگر وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب یہ کہ اپنے اپنے مرض کا علاج کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور کہیں بھی کسی بھی معاملے سے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اسلام اور شریعت کا مذاق نہ بنایا جائے. یہ ہماری سفید سے کالی سے سفید ہو رہی ہے, ہم سے بہت کچھ ہوگی. یہ ہمارے نوجوان ہمارے پیچھے ہیں, یہ ہمارے نقش قدم کو دیکھتے ہیں. اللہ آپ کو, مجھ کو, سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام